अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया। यह दौरा कई हवालों से इम्पोर्टेंट था। एक, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, इसमें चंद ही ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। चीन भी उन मुल्कों में एक मुल्क है जो पाकिस्तान की मदद कर सकता है और माजी में भी पाकिस्तान की मदद करता रहा है। दूसरा, इसका जो अहम पहलू था कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये शहबाज शरीफ का चीन का पहला दौरा था। और ये भी गैर मामूली बात है कि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उनको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा चीन के दौरे के लिए। और इसमें जो कुछ जो बातें हो रही हैं और ख़ास करके जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग हैं, वो तो ये कहते हैं क्योंकि चीन के जो सदर हैं वो शहबाज शरीफ से इसलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर जो अप्रैल में जो हुकूमत की तब्दीली हुई उससे वो खुश नहीं थे। और उनके ख़्याल में भी इमरान खान साहब को अमरीकी साजिश के ज़रिए इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को अपना रहे थे और चीन और रूस के साथ ताल्लुकात को उस्तवार कर रहे थे। दूसरा, इसमें जो हुकूमती हलकों की तरफ से ये जो कहा जा रहा था और चीन की तरफ से भी कि ये दौरा इसलिए इतना लेट हुआ क्योंकि चीन के अंदर जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उन पर बड़ा सख्ती से अमल दरामद किया जाता है, तो इसलिए इस दौरे को प्लान करने में इतनी ताख़ीर हुई। लेकिन इन दोनों वजूहात से हट के जो 2-3 और बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से इतना टाइम लगा इस दौरे को होने में, वो ये था कि सी पैक जो है उसके ऊपर जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स थी, कुछ ऐसे इश्यूज थे जिस पर चीन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक, जो चीनी जो कंपनियां पाकिस्तान में जो बिजली घर जिन्होंने लगाए, उनके कोई 250 से 300 अरब रुपए पाकिस्तान ने जो देने थे जो उनको नहीं दिए। और बावजूद इसके कि हमने बहुत ज़्यादा उनके साथ कमिटमेंट्स की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी, उससे पहले नून लीग की हुकूमत ने भी, तो उसके बावजूद हमने वो जो पैसे चीनी जो कंपनियों को देने थे वो हम उनको नहीं दिए, जिसकी वजह से चीन जो है वो हमसे नाराज़ था। और दूसरा जो इसके अंदर जो बहुत अहम फैक्टर था कि हालिया कुछ अरसे में हमने देखा है कि जो चाइनीज़ नेशनल हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए। तासू का वाक़या हमारे सामने है जहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर को एक दहशतगर्द हमले में तकरीबन 9 लोग जो हैं वो चाइनीज़ वो मारे गए। फिर कराची में इसी तरह से जो चाइनीज़ लैंग्वेज जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे जो हमला हुआ जिसमें चाइनीज़ प्रोफेसर जो हैं वो मारे गए। और इसकी वजह से चीन जो है वो पाकिस्तान से सख्त नाराज़ था क्योंकि इससे पहले भी जब भी ऐसे वाक़यात हुए तो पाकिस्तान ने चीन को बारहा ये यकीन दहानी कराई कि अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद वो वाक़यात हुए और पाकिस्तान को फिर ज़ाहिर है कि शर्मिंदगी इस हवाले से उठाना पड़ी क्योंकि फिर ये बार-बार ये वाक़यात, तो ये 2-3 जो बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से ये दौरा ताख़ीर का शिकार था। फिर पाकिस्तान ने किसी हद तक जो इन 2 मामलात के ऊपर चीन के जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किए। कुछ जो पेमेंट्स हैं पाकिस्तान ने जो चीनी कंपनियों को करनी थी वो अदा की। और फिर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चाइनीज़ हैं, मुख्तलिफ सी पैक के मंसूबे हों या सी पैक के अलावा जो मंसूबे हों उस पर काम कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ऐसे नए इकदामात लिए हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से ये जो दौरा है वो मुमकिन हुआ। अब जो शहबाज शरीफ हैं, ज़ाहिर है कि ये तो जो चीन की साइड थी उनके कंसर्न्स थे। पाकिस्तान को इस वक्त चीन से क्या तवक्कुआत थी या दौरे पे जाने से पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या ऑब्जेक्टिव अपने रखे थे। एक, कि सी पैक की रिवाइवल है और उस सी पैक की रिवाइवल के अंदर जो सी पैक का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी कि मेन लाइन रेलवे कराची से लेकर खैबर तक जो एक नई रेलवे लाइन बिछानी है। और इस मंसूबे पर कई अरसे से बातचीत चल रही है लेकिन इस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, इसको रिवाइव करना। दूसरा, जो कराची सर्कुलर रेलवे है उसके लिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं इस दौरे में चीन की जो है वो मदद चाह रहे थे कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि सी पैक की रिवाइवल और ये जो 2 बड़े प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए कि उसको एक्सेलरेट करना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं उसमें चीन की हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। और वो कैसे ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, आपको पता है कि कोई 9 बिलियन डॉलर के करीब हैं। और वो भी जब हाल ही में हमें 1.5 बिलियन डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आया है तो उसकी वजह से कुछ हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको सहारा मिला है। लेकिन इस माली साल में पाकिस्तान को 34 अरब डॉलर मजीद चाहिए
جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان گیپ ہے، اور جو ہم نے اس سال قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، جو سود کی مد میں ادائیگی کرنی ہے، اور پھر جو باقی ہم نے امپورٹس کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں 34 ارب ڈالر چاہیے۔ اور ان 34 ارب ڈالر میں اگر ہم دیکھیں تو چین اور سعودی عرب دو ایسے ممالک ہیں جو میجر برڈن شیئر کر سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو چین کے اس دورے پر گئے تو وہ ایک یہ درخواست لے کر کے گئے کہ جو 7.3 ارب ڈالر کے جو قرضے اسی سال، اگلے سال یعنی کہ جون تک ہم نے، اس مالی سال جون تک جو ہم نے واپس کرنے ہیں چین کے، اس کو رول اوور کرنے کی بات کی، یعنی کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے ان ادائیگیوں کو۔ اس میں جو 7.3 ارب ڈالر میں سے جو 4 ارب ڈالر ہیں وہ سیف ڈپازٹ چین کے اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ ہمارے پاس کوئی ابھی 9 بلین ڈالر کے قریب فورن ریزروز ہیں، اس میں سے جو 4 ارب ڈالر ہیں وہ چین کے ہیں، اور اگر چین وہ اپنے 4 ارب ڈالر نکال لے تو آپ تصور کریں کہ پاکستان کے جو دیوالیہ ہونے کے خدشات ہیں کس حد تک بڑھ جائیں گے۔ انفیکٹ پاکستان دیوالیہ ہی ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ 3.3 ارب ڈالر کے کمرشل لونز ہیں جو ہم نے چین سے لیے ہیں، اور اسی مالی سال جو کنکلوڈ ہوگا جون 2023 میں، اس وقت تک ہم نے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب جو پاکستان چاہ رہا تھا کہ اس کو رول اوور کر دیا جائے، تو جو خبر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ چین کے صدر نے پاکستان کی اس درخواست کو مان لیا ہے کہ نہ تو وہ 4 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ اس مالی سال اسٹیٹ بینک سے نکالیں گے، اور جو 3.3 ارب ڈالر کا کمرشل لون ہے اس کو بھی وہ ری فائنینسنگ کر دیں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان کو ایک ڈالر کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم بات، یہ جو تاثر دیا گیا کہ شاید جو چین کی حکومت ہے، چین کے صدر ہیں، وہ موجودہ حکومت سے ناراض ہیں کیونکہ ان کی ٹلٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف زیادہ ہے۔ جو وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی چینی صدر اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان، اس میں جب شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں ان کو آگاہ کیا، اور جو آئندہ آنے والے درپیش چیلنجز ہیں ان کو آگاہ کیا، تو اس پر چین کے صدر نے ایک بہت بڑی بات کی، جس سے جو پاکستان خود وزیراعظم اور جو وفود کے باقی جو لوگ تھے وہ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ تو چین کے صدر نے بڑے واضح الفاظ میں شہباز شریف کو اور پاکستان کے وفد کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں، جو فائنینشیل نیڈز ہیں، اس کو جو چین ہے وہ پورا کرے گا۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی پاکستان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات بے شک آپ کے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ کبھی بھی آپ کو ڈالرز نہیں دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ان کی طرف سے یہ اعلان تھا چین کے صدر کی طرف سے کہ پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں اس میں وہ چین جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے گا، اور اسی وجہ سے جو 7.3 ارب ڈالر کے قرضے ہم نے واپس کرنے تھے چین کے، اب پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے کہ وہ اس مالی سال ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم پیش رفت ہوئی کہ ایک تو یہ قرضوں کی واپسی مؤخر ہوئی، دوسرا جیسے جو مین لائن ریلوے اسٹیشن کا پروجیکٹ ہے، مین لائن ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے کئی عرصے سے تاخیر کا شکار ہے، اس میں بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں اب اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جو پہلے اس کی لاگت کچھ 6.8 بلین ڈالر تھی، اب وہ کیونکہ تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً 10 بلین ڈالر تک اس کی لاگت پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ اب جلد ہی اسی سال کے آخر میں جو چینی کمپنیاں جو اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتی ہیں اس کی بودی کا آغاز ہوگا، اور اس پر باقاعدہ پھر کام شروع کیا جائے گا۔ اور اگر ہر چیز پلان کے مطابق چلی اور پاکستان میں سیاسی حالات ٹھیک رہے، یہ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ موجود رہی، تو اگلے سال مارچ میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے کی باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بریکنگ ہوگی، اور اس گراؤنڈ بریکنگ میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چین کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ کیسے چین اور سعودی عرب مل کر پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف چین کی طرف سے ہمیں یہ ایک بڑا ریلیف ملا ہے، دوسرا جو سعودی عرب ہے وہ بھی اب پاکستان کو ایک بڑا ریلیف دینے جا رہا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اسی مہینے جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ تو اس میں دو ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ایک، اس سے پہلے ہی جو 3 ارب ڈالر کے جو سیف ڈپازٹس تھے ہم نے واپس کرنے تھے سعودی عرب کے اس سال کے آخر میں، اس کو تو رول اوور کر دیا گیا تھا۔ اب جو مزید اس میں جو پیش رفت ہو رہی ہے
کہ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان کو $3 ارب مزید قرضہ دے گا، اور $3 ارب کے ساتھ $1.2 ارب کا ادھار تیل بھی دے گا، یعنی کہ $4.2 ارب کا یہ اضافی جو فائنینشیل پیکج ہے، بیل آؤٹ پیکج ہے، وہ پاکستان کو دیا جائے گا۔ تو اگر آپ سعودی عرب اور چین کے پیکج کو ملا کے دیکھیں تو لگ بھگ $13 ارب کا یہ جو پیکج ہے وہ پاکستان کو دیے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو $34 ارب جو ہم نے اکٹھے کرنے تھے تو اس میں کم از کم ان دو ممالک نے $13 ارب پاکستان کو دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے جو اگر کنسرنز تھے تو وہ کم ہوں گے، دوسرا جو روپے کی قدر مسلسل گر رہی تھی اس کو کم کرنے میں، روپے کی قدر کو بہتر کرنے میں اس میں مدد ملے گی، مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ تو قرضوں کی بات ہو رہی ہے، ایک اور جو منصوبہ جو فروری 2019 کو جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان، تو اس دورے میں کوئی $20 بلین کی سرمایہ کاری کی بات ہوئی تھی، اور اس میں $10 بلین جو ہیں وہ گوادر کے اندر سعودی عرب نے ایک آئل ریفائنری لگانی تھی، لیکن بعد میں مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ عمران خان سے غلطیاں ہوئیں، کچھ ایسی انہوں نے جو فارن پالیسی کی مسٹیکس کی، جس کی وجہ سے وہ منصوبہ کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ جو آئندہ جو دورہ ہے MBS کا، اس میں اب جو وہ ریفائنری کا منصوبہ ہے $10 ارب کا، اس کو ریوائول کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جو انیشل میٹنگز ہیں، جو پریپریٹری میٹنگز ہیں پاکستان اور سعودی حکام کے درمیان، وہ آلریڈی ہو رہی ہیں، اور اس میں جو اہم پہلو ہے کہ اس میں اب چین بھی جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ اس آئل ریفائنری لگانے میں پاکستان اور سعودی عرب کی مدد کرے۔ پلان یہ ہے کہ جو فائنینسنگ ہے اس آئل ریفائنری کی وہ پرووائڈ کرے گا سعودی عرب، بلکہ جبکہ چینی جو کمپنیاں ہیں وہ دوسری طرف کریں گی، اس میں چائنیز کمپنی جو ہیں وہ اس جو آئل ریفائنری کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، ایک طرف پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اور باقی جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں وہ میرے خیال میں سب سے اہم اس وقت ایشو ہے، اور اگر یہ دو ممالک پاکستان کی اس طرح سے مدد نہیں کریں گے تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ آخر میں چھوٹی سی ایک بات کہ جو چین کے جو سیکیورٹی کے معاملات پر اس میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ اب جو پاکستان نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے جو سی پیک پر کام کر رہے ہیں، جو بھی سی پیک منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تو ان کو بلٹ پروف جو گاڑیاں ہیں وہ مہیا کی جائیں گی، اور دوسرا جو چین ہے وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پاکستان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان کو خصوصی طور پر جو ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ٹیکنیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ٹریننگ بھی دیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی چین جو ہے وہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان سے مطمئن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو اہم پیش رفت ہوئی ہیں یہ کب میٹیریلائز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب جو چین گئے ہیں خالی ہاتھ لوٹے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔